اسی طرح یار آگے اور زیادہ ٹائم گزر گیا، میں نے اس کو کسنگ کرتے ہوئے دیکھ لیا، اس کو میں نے سیکس کرتے ہوئے دیکھا۔ اب پھر سے میرے مائنڈ میں یہ چیز آئی کہ یا اللہ مجھے کچھ تو میری دعاؤں کا رسپانس دے، اتنا میں سنسیئر ہو کے سچے دل سے تیرے سے دعائیں کرتا ہوں، کچھ تو ایٹ لیسٹ کر لے میرے لیے۔ ہیلو ظفر بھائی، کیا حال چال ہے آپ کا؟ فرسٹ آف آل تو میں آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اسلام چھوڑنے کی کہانی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ تھینک یو ویری مچ۔ آپ میرے استاد ہیں، میں نے آپ سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ آپ ہو گئے، حارث سلطان صاحب ہو گئے، ایکس مسلم اسپارٹیکس ہو گئے، غالب کمال صاحب، اور فیس لیس ٹاکس اردو فری تھنکر، لیٹس ناٹ فارگیٹ ہیومن بینگ صاحب، آپ سب سے میں نے بہت زیادہ سیکھا ہے اسلام کے بارے میں، جس کے لیے میں آپ سب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ اب بات شروع کرنے سے پہلے جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں، میں ان کو یہ کہوں گا کہ آپ کی ان باتوں میں پڑھنے کی عمر نہیں ہے تو جا کے کارٹون نیٹ ورک دیکھیں، میری بات نہ سنیں، کیونکہ سننے والوں کو یہی لگے گا کہ شاید میں کوئی فیک ایکس مسلم ہوں، میں کوئی ہندو ہوں، میں کوئی سکھ ہوں، میں کوئی یہودی ہوں، یہ کوئی میں اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہوں۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور مجھے کوئی پرواہ ہے بھی نہیں کہ کوئی کیا سوچ رہا ہے کیا نہیں سوچ رہا۔ میں نے اس چیز کو سفر کیا جو کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے چائلڈہڈ میں یہ چیز بتائی گئی کہ ایک اللہ ہے، ایک رسول ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ مجھے یہ چیز بتائی گئی کہ اللہ ایک ہے، اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اب اس ٹائم پھر ایک ہیومن نیچر ہوتی ہے کہ مائنڈ میں کویشچنز آتے ہیں۔ میرے مائنڈ میں یہ کویشچن آتا تھا کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا، جس کا جواب مجھے یہ ملا کہ ان باتوں میں نہیں پڑھتے، یہ وسوسے جو ہیں وہ شیطان ڈالتا ہے۔ پھر میرے مائنڈ میں یہ کویشچن آیا کہ یار اللہ سب کچھ تو کر سکتا ہے، یہ لائٹ کیوں نہیں بھیج سکتا؟ جب کبھی بھی لائٹ جانی نا تو میرے مائنڈ میں یہ کویشچن لازمی آتا تھا۔ اس کا مجھے یہ جواب ملا کہ یار یہ کام تو انسانوں نے کرنے ہوتے ہیں، اللہ نے تھوڑی کرنا ہے۔ پھر میرے مائنڈ میں یہ کویشچن آیا کہ جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو اللہ جو کہ سب کچھ کر سکتا ہے وہ ٹھیک کیوں نہیں کرتا؟ اس کا مجھے یہ جواب ملا کہ میڈیسن تو کھانی پڑتی ہے ورنہ پوری دنیا ہی ٹھیک ہو جائے محض صرف دعا کرنے سے۔ میں نے کہا اوکے۔ پھر مجھے یہ کویشچن تنگ کرتا تھا جو کہ آج بھی کرتا ہے کہ اللہ کو جب سب کچھ پتہ ہے تو یار وہ آزماتا کیوں ہے؟ کیونکہ دیکھیں اب جتنے بھی سننے والے ہیں ان کو پتہ ہے کہ وہ آگ برداشت نہیں کر سکتے، تو اپنے آپ کو آگ لگا کے یہ آزمائیں گے تو نہیں نا کہ وہ دیکھتے ہیں کہ آگ برداشت کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، ان کو اس چیز کا پتہ ہے۔ تو جس نے پوری کائنات بنائی اسے سب کچھ پتہ ہے، وہ کیوں آزماتا ہے؟ آج تک میرے مائنڈ میں یہ کویشچن ہے، اور آج تک اس کا جواب مجھے کبھی کسی نے بھی نہیں دیا۔ لوگ یہ بونگیاں مار دیتے ہیں کہ یار اللہ نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے وہ بھی دیکھنا ہوتا ہے۔ بھائی سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود آپ نے کیا دیکھنا ہے؟ یہ میرا آپ سے مین کویشچن ہے۔ اینی ویز یہ کافی سارے کویشچنز اس ٹائم میرے مائنڈ میں آئے، اور کچھ کویشچنز کا مجھے جواب مل گیا اور کچھ کا مجھے نہیں ملا۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا۔ مجھے چونکہ استھما ہے، کتنی دفعہ میرے پہ استھما کا اٹیک آیا تو یار کسی خدا نے میری مدد نہیں کی، مجھے جانا ڈاکٹر کے پاس ہی پڑا، اور میں انتہائی اس ٹائم پین اور سفرنگ سے گزر رہا تھا۔ اسی طرح یار کرتے کرتے پھر بہت زیادہ ٹائم گزر گیا، میرے خدا کے ریلیشن میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے چلے گئے۔ پھر 2003 2004 یا 2005 یہ ایگزیکٹ ایئر مجھے یاد نہیں، بٹ میں نے کسی لڑکی کو دیکھا، اور نہ وہ مجھے اچھی لگی نہ وہ مجھے بری لگی، نہ میرے اندر کوئی فیلنگ آئی نہ میرے اندر سے کوئی فیلنگ باہر گئی، کیونکہ سم ٹائمز یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ جب کسی انسان کو دیکھتے ہیں تو آپ کو کچھ ایسا کوئی فیلنگ والی کوئی چیز آپ کے اندر آتی ہی نہیں ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ میں نے اسے دوبارہ دیکھا،
میں نے اسے 3 دفعہ دیکھا، اور پھر 2007 میں میرے ٹیچر جو تھے وہ اس کو بہت زیادہ لائک کرتے تھے، تو ان کی باتیں سن سن کے مجھے بھی وہ لڑکی اچھی لگنے شروع ہو گئی، اور پھر میں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ یار میں اس کا ہوں اور یہ میری ہے۔ میں چونکہ مسلم تھا اس ٹائم، میں نے دعائیں کرنی شروع کر دیں اس کے لیے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے مجھے یہ چیز بتائی گئی تھی کہ آپ دعا کرو آپ کو کچھ بھی ملے گا۔ میں نے دعائیں کرنی شروع کر دیں، اتنی دعائیں کی، لیکن اب مجھے ان کا کوئی رسپانس نہیں ملا۔ پھر میری دعاؤں میں شدت آ گئی، میں دعائیں کر کر کے میرا منہ سوکھ جاتا تھا۔ میں نے اتنی اس کے لیے دعائیں کی کہ یا اللہ یہ لڑکی مجھے دے دے، لیکن مجھے پھر بھی میری دعاؤں کا کوئی رسپانس نہیں ملا۔ اس چیز نے مجھے بہت زیادہ ڈسہارٹ کیا۔ تو بات یہ ہے کہ میرا عشق جو تھا وہ اور زیادہ ایکسٹریم لیول پہ چلا گیا۔ میں راتوں کو اٹھ کے رونا شروع ہو گیا۔ میں شدید قسم کے ڈپریشن میں اس ٹائم چلا گیا تھا کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے، کیوں مجھے میری دعاؤں کا جواب نہیں مل رہا۔ پھر جب میرا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا تھا تو میں کہتا تھا چل یا اللہ مجھ سے دوستی کر لے۔ اسی طرح یار آگے اور زیادہ ٹائم گزر گیا، میں نے اس کو کسنگ کرتے ہوئے دیکھ لیا، اس کو میں نے سیکس کرتے ہوئے دیکھا۔ اب پھر سے میرے مائنڈ میں یہ چیز آئی کہ یا اللہ مجھے کچھ تو میری دعاؤں کا رسپانس دے، اتنا میں سنسیئر ہو کے سچے دل سے تیرے سے دعائیں کرتا ہوں، کچھ تو ایٹ لیسٹ کر لے میرے لیے۔ اب وہ بھی کوئی نہیں۔ اسی طرح کرتے کرتے آئی کوم آ گیا، پھر بی کوم آ گیا۔ میں کوئی اتنا پڑھنے والا میرا مائنڈ تھا بھی نہیں، کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ میرا خدا ہے، یہ کرے گا جو کچھ بھی کرے گا، میں بہت اچھے نمبروں سے پاس ہو جاؤں گا۔ اب وہ بھی کوئی نہیں۔ میں ورسٹ اسٹوڈنٹ رہا ہوں اپنی لائف کا، کیونکہ میں نے کوئی ایفرٹ کی ہی نہیں، میں خدا کے بھروسے صرف بیٹھا رہا ہوں۔ اسی طرح کرتے کرتے ایم کوم آ گیا۔ ایم کوم میں بھی میں اپنی کلاس کا سب سے ورسٹ اسٹوڈنٹ، سب سے نکما اور نالائق اسٹوڈنٹ رہا ہوں۔ میں نے ایم کوم میں بھی کبھی ایفرٹ نہیں کی، آئی کوم بی کوم میں تو میں نے نہیں کی، ایم کوم میں بھی میں نے نہیں کی کہ چلو یہ خدا ہی ہے جو میری مدد کرے گا۔ تھوڑی ایم کوم میں ہی مجھ سے ایک مسٹیک ہوئی۔ اب مجھے پتا تھا کہ میری ایسی کی تیسی ہو جانی ہے۔ میں نے کیا کیا، میں نے لوہے قرآنی دیکھنا شروع کر دیا کہ چلو میری غیب سے مدد ہو جائے گی، میں بچ جاؤں گا۔ اب جو مجھے رگڑا لگنا تھا وہ مجھے لگ گیا۔ میں بہت ہی زیادہ ڈسہارٹ ہو گیا کہ یار یہ کیا ہو گیا، یہ تو لوہے قرآنی تو میں نے دیکھا ہے، تو یار میری کہیں غیب سے مدد ہوئی کیوں نہیں۔ اب جب میرا ایم کوم ہوا میں خدا کے کافی قریب ہو گیا، خدا کا میں نے بڑا شکریہ ادا کیا۔ ایم کوم کے بعد 3 سال مجھے جاب نہیں ملی۔ 3 سالوں میں نے کتنی نمازیں پڑھیں، کتنی میں نے دعائیں کی کہ مجھے جاب مل جائے۔ اب مجھے جاب نہیں ملی۔ اب یہ جب انسان ان امپلائڈ ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی جب کوئی کام نہیں ہوتا تو اب برے برے خیالات آتے ہیں۔ میں ڈپریشن میں چلا گیا، سوسائیڈل تھاٹس آنے لگ گئیں۔ لیکن جب میں ڈپریشن میں گیا میرے پہ ایتھیزم کا ایک فیز آیا، لیکن جب مجھ پہ ایتھیزم کا فیز آیا تو ساتھ ہی مجھے جاب مل گئی۔ اب میں بڑا خوش ہوا، میں نمازیں پڑھوں، اللہ کا شکریہ ادا کروں کہ اللہ نے مجھے جاب دیا۔ لیکن وہ جاب نا میرے لیے سوٹیبل نہیں تھی، وہاں سے میں نے ریزائن کر دیا۔ پھر اس کے بعد مجھے سیکنڈ جاب ملی۔ سیکنڈ جاب میں نے اب جو میں آپ کو بات بتانے لگا ہوں وہ سننے والوں کو بہت ہی ایک اسٹوپڈ سی بات لگے گی، لیکن اسٹوپڈ ہی صحیح، مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ آپ اس کو اسٹوپڈ کہیں یا جو مرضی کہیں۔ سیکنڈ جب مجھے جاب ملی تو آپ ڈیفینیٹلی جب کام کرتے ہیں تو آپ کو خرچے بھی ہوتے ہیں۔ میں جو کماتا تھا میں خرچ کر دیتا تھا۔ مجھے نا گیمنگ کا بڑا شوق تھا، تو میں نے بڑی نمازیں پڑھی، بڑی میں نے دعائیں کی سچے دل کے ساتھ کہ مجھے نا یا اللہ مجھے نا ایک کمپیوٹر دلا دیں۔ لیکن میرے پاس تو چونکہ پیسے نہیں تھے، میں گیا اپنے بھائی کے پاس، میں نے اس کو کہا تو اس نے کہا کہ میں نے نہیں لے کے دینا۔ اب میں نے چونکہ اتنی سنسیئرٹی سے دعائیں کی ہوئی تھیں،
اور نمازیں پڑھی ہوئی تھیں، اور میں نے اپنی دعاؤں میں بڑی بڑی ہستیوں کو بھی شامل کیا ہوا تھا۔ پہلے میں کافی حد تک انٹرنلی کھوکھلا ہو چکا تھا، تو میں نے کہا نہیں یار، یہ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ اب میں نے اسلام پہ ریسرچ کرنی شروع کر دی۔ میں نے حارث صاحب کو سنا، میں نے اسپارٹیکس صاحب کو سنا، غالب صاحب کو سنا، پھر کتنے میں نے ایکس مسلمس کو سنا۔ تو یار پھر مجھے یہ چیز ریلائز ہو گئی کہ میں مسلم نہیں ہوں، میں اب ایتھیسٹ ہوں۔ میں جب اسلام چھوڑ رہا تھا تو میرے پہ ایک بہت زیادہ پریشر تھا کہ نہیں یار، کہ کوئی نہ کوئی ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے، لیکن میں بیزار اتنا ہو چکا تھا، میں نے کہا نہیں یار بس اب اور نہیں مجھ سے یہ چیز برداشت ہوتی۔ جہنم کا پریشر ہر وقت، وہ نماز نہ پڑھنے کی گلٹ فیل ہونا کہ یار میں نماز نہیں پڑھتا، میں تو ایک بہت برا انسان ہوں، حالانکہ نہ میں کسی کے ساتھ کوئی برا کروں، نہ میں کوئی لڑائی جھگڑا کروں، محض کہ میں نماز نہیں پڑھتا تو مجھے ایٹرنٹی تک ٹارچر کیا جائے گا۔ میں نے یہ چیز بہت زیادہ سفر کیا، میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اب سننے والے تو آرام سکون سے کہہ دیں گے کہ یہ کوئی فیک بندہ ہے، جھوٹ بول رہا ہے، تو یار اب میں اس بارے میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں تو صرف بتا سکتا ہوں، آگے سننے والوں پہ ہے کہ وہ اس چیز کو کیسے سمجھیں گے۔ میں اسلام چھوڑ چکا تھا، لیکن میرے اندر امام حسین کی محبت پھر بھی تھی کہ نہیں یار انہوں نے قربانی دیا۔ پھر میں نے امام حسین سے بھی ایک دعا کی کہ آپ میرا یہ کام کروا دیں، نہیں تو پھر میں نے فل فلیج ہی اسلام چھوڑ دینا ہے۔ اب مجھے پتہ تھا کہ میں خود سے باتیں کر رہا ہوں، میری دعا کسی نے بھی نہیں سننی، مجھے یہ ساری چیزیں پتہ تھی، لیکن میں نے سوچا چلو آزماتے ہیں۔ اب جب میں نے ان سے دعا کی، اب وہ بھی نہیں میری قبول ہوئی، میں نے کہا نہیں یار بس اب بڑی ہو گئی ہے۔ اب پہلے جو میں 99% ایتھیسٹ تھا، اب میں 100% ایتھیسٹ ہوں۔ یار میں مذہب چھوڑ کے بہت ہی زیادہ خوش ہوں، بہت پرسکون میں زندگی گزار رہا ہوں۔ اب مجھے کوئی ٹینشن ہو یا نہ ہو، یہ مذہب چھوڑ کے مجھے یہ جہنم کی جو ٹینشن تھی، اس سے تو بالکل ہی میں آزاد ہو گیا ہوں۔ اور اتنا میں خوش ہوں، لوگ سمجھتے ہیں کہ مذہب چھوڑ کے لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، اور بھائی میں تو ڈپریشن سے نکلا ہوں۔ اس میں ڈپریشن میں پہلے تھا، اب میں ڈپریشن میں نہیں ہوں، میں اس سے نکل چکا ہوں، اور میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ میں آپ کو یہ چیز لفظوں میں بتا ہی نہیں سکتا کہ اب مجھے پتہ چل گیا ہے کہ میرے مرنے کے بعد کچھ نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ سم ٹائمز یہ انسان سوچتا ہے کہ یار ایک دنیا ہے، نہ جس کے اوپر کچھ ہے، نہ جس کے نیچے کچھ ہے، ایک سورج ہے، ایک چاند ہے، سب کچھ جو ہے وہ ایک پرفیکشن سے ہے۔ لیکن یار یہ ایویڈنس نہیں ہے کہ یہ کس نے یہ سب کچھ بنایا ہے۔ کتابوں میں لکھا تو بالکل ہی نہیں نا ہے۔ اگر وہ کوئی ہو بھی سکتا ہے تو یار اس کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے، اسے مانو یا نہ مانو، اسے بالکل کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اگر کوئی خدا ہو سکتا ہے تو یار وہ اپنے بندوں میں کس طرح نفرتیں ڈال سکتا ہے کہ یہ بندہ ہندو نہیں ہے اس لیے اس سے نفرت کی جائے، یہ بندہ مسلمان نہیں ہے اب اسے اس لیے نفرت کی جائے کیونکہ یہ مسلمان نہیں ہے، اب یہ سکھ نہیں ہے اس لیے نفرت کی جائے کیونکہ یہ سکھ نہیں ہے۔ ایسا خدا نہیں کر سکتا، یہ انسان کی بنائی ہوئی چیز ہے۔ تو اگر کوئی کریٹر ہے بھی تو یار اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، وہ آپ کو ایٹرنٹی تک ٹارچر نہیں کرے گا۔ آپ کیونکہ اتنے سارے لوگ ہیں وہ اس پہ یقین نہیں رکھتے، تو بھئی سمپل سی بات ہے، اگر وہ کوئی خدا نکل بھی اول تو نہیں ہے، اگر کوئی نکل بھی آتا ہے تو بھئی سیدھی سی بات ہے، یہ کہیں گے کہ تیرا کوئی ثبوت ہی نہیں تھا، میں تو تجھے مان لیتا، تو نے کوئی سپر نیچرل چیز دکھائی ہی نہیں ہے، تجھے میں کیوں مانوں؟ ایویڈنس جو ہے وہ میٹر کرتا ہے، اندھے یقین سے کام نہیں چلتے۔ اب دیکھیں فار انسٹنس اگر ہندوازم سچا ریلیجن ہے تو یار ہندوازم کے سچے ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ہندوازم کی ایک ایک چیز جو ہے وہ ریئل ہو، وہ یونیک ہو، کہیں سے کاپی پیسٹ نہ ہوئی ہو، اور جو بھی چیز ہے اس کا ایویڈنس ہو۔ ایک ایک بات سچ ہو تو پھر تو چلیں بات سمجھ میں بھی آتی ہے نا کہ ہندوازم سچا ریلیجن ہے، اس میں بھی جو دیوی دیوتے ہیں ان کا بالکل بھی کوئی ایویڈنس نہیں ہے، وہ بھی ساری کہانیاں ہیں باقی ریلیجنس کی طرح۔ تو میں مذہب چھوڑ کے ایک دم ریلیکس ہوں۔ میں جب مسلمان تھا میں نمازیں پڑھا کرتا تھا، میں دعائیں کیا کرتا تھا،
میرے خدا کے ریلیشنز کبھی اچھے ہوئے کبھی برے ہوئے. جب میں نماز نہیں پڑھ رہا ہوتا تھا تب بھی میں دعائیں کیا کرتا تھا. اور یہ شروعات جو ہے یہ اس لڑکی سے ہوئی. اس کو میں نے کسنگ بھی کرتے ہوئے دیکھا, اس کو میں نے سیکس بھی کرتے ہوئے دیکھا, لیکن وہ لڑکی کون ہے میں اس چیز کی ڈیپتھ میں نہیں جاؤں گا. باقی جس نے جو کہنا ہے کہ جو سمجھنا ہے سمجھے, مجھے اس کی بالکل بھی کوئی پرواہ نہیں ہے. تو اسپارٹیکس بھائی نے ایک دفعہ یہ کہا تھا کہ لوگ جب بڑھاپے کی طرف جاتے ہیں تو انہیں حوریں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں اور وہ مزہ میں واپس چلے جاتے ہیں. تو سر دیکھیں, مجھے کوئی حوریں نظر نہیں آئیں گی کیونکہ میں نے جذباتی ہو کے نہیں, میں نے سوچ سمجھ کے مذہب چھوڑا ہے. میں آپ کو یہ تب کہتا ہوں کہ آپ مجھے جو سا ریلیجن صحیح ثابت کر دو گے میں اس میں کنورٹ ہو جاؤں گا. یہ بات غالب صاحب نے بھی کہی تھی کہ کسی چیز کا اگر ایویڈنس نہیں ہے اس کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے, تو اگر کسی چیز کا ایویڈنس ہے تو اس کو مان لیں گے. میرے ساتھ بھی ایسا ہے, جو بھی یہ ثابت کر دے کہ اس کا مذہب سچا ہے میں وہ مان لوں گا. لیکن کوئی سچا ہے نہیں, تو اگر کوئی کریٹر ہے تو ڈیفینیٹلی میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اس کا کوئی ثبوت ہے ہی نہیں یار. بالکل وہ دنیا کے معاملات میں انٹرفیئر نہیں کرتا. باقی آپ کا بہت شکریہ, آپ کا, حارث بھائی کا, اسپارٹیکس بھائی کا, غالب صاحب اردو فری تھنکر اور ہیومن بینگ فیس لیس ٹاکس, آپ سب سے میں نے بہت سیکھا ہے. آپ میرے استاد ہیں, میں آپ لوگوں کی تہہ دل سے عزت کرتا ہوں. آپ لوگ ظفر بھائی آپ کی بات کر رہا ہوں, آپ نے کبھی کوئی گستاخی والی بات نہیں کی, آپ نے ہمیشہ پیار سے اسلام پہ تنقید کیا. تو یار یہ جو ریلیجیس پرسن نہیں ہوتا وہ بھی انسان ہوتا ہے, اسے بھی انسان سمجھا جائے. یہ نہیں کہ صرف جو ہندوازم سے تعلق رکھتا ہے ہندوؤں کے نزدیک وہی سچا ہے, یا جو اسلام سے تعلق رکھتا ہے مسلمانوں کے نزدیک وہی اچھا ہے. ایسی بات نہیں ہے. جو لیونگ تھنگ ہے وہ میٹر کرتی ہے, وہ چاہے کوئی جانور ہی کیوں نہ ہو. اب جانوروں کا مرنے کے بعد کیا حساب ہے, یہ میرا نہیں خیال کسی ریلیجیس بک میں لکھا ہے. تو بھائی کیوں نہیں لکھا, لکھا ہونا چاہیے نا, ایسا میں سمجھتا ہوں. لیکن میں تو ان کی کتابیں وغیرہ نہیں پڑھتا, میرا زیادہ نالج آپ لوگوں سے ہی ہے. آپ لوگوں نے مجھے اس مذہبی جہالت سے باہر نکالا ہے, آپ لوگوں نے مجھے ایجوکیٹ کیا ہے. تھینک یو ویری مچ ظفر بھائی. سائنس حافظ.